السلام علیکم، میں ہوں اسما نواز RAM ڈیجیٹل کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل سٹوریز۔ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ آف US ایران ٹاکس جو ہے وہ پاکستان میں ممکنہ طور پر کل ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے امریکی اور ایرانی وفد آج شب پاکستان پہنچیں گے، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ثالثی کردار کامیابی سے ادا کر رہا ہے، اور دوسرا امن مذاکرات کا دور جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ دونوں جرماں شہروں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو انتہائی اعلیٰ انتظامات ہیں، اور پاکستان ایک بین الاقوامی طور پر نمائندگی کرنے جا رہا ہے۔ بہت بڑے ایونٹ کی تاریخی لمحات ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر صحافی غلام مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، کیونکہ اندر کی خاص خبر جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ بہت سخت ڈیوٹی اس میں سے وقت نکال کے سر آپ آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسرا مرحلہ امن مذاکرات کا ہونے جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلا مرحلہ انتہائی کامیابی سے پاکستان نے سر کیا۔ آپ کیا خبر لائے ہیں کہ اس بار معاہدہ ہو جائے گا؟ کیونکہ 24 گھنٹے میں ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے عارضی جنگ بندی کی، اور ٹرمپ کے غیر سنجیدہ بیانات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اس دور میں، اس جو مرحلے میں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معاہدہ سائن ہو جائے گا یا مزید اس میں توسیع ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں بلایا۔ سب سے اہم بات اس پورے مذاکراتی عمل کے حوالے سے یہ اس طرح سے ہے کہ جو پاکستان کردار ادا کر رہا ہے امریکہ کے لیے، ایران کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے لیے، اور اسپیشلی فار ورلڈ پیس، یہ ایک تاریخی پاکستان کا کردار ہے جو پاکستان ادا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان نے چین کی اور امریکہ کی صلح کروائی ہوئی ہے۔ افغانستان سے امریکہ کو بیل آؤٹ کروایا ہے پاکستان نے۔ اس طرح کے بہت سارے ایونٹس پاکستان نے کیے ہیں، لیکن اس طرح سے کبھی بھی جس طرح اس وقت ہائی لائٹ ہوا ہے پاکستان اور پاکستان کی خدمات، وہ اس طرح سے کبھی نہیں ہوئی۔ تاہم اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سیز فائر ہوگا اور مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے؟ کیا معاہدہ جو ہے وہ سائن ہو جائے گا؟ فار دا ٹائم بینگ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم سیز فائر جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کروانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے گا، لیکن جو معاہدہ ہے وہ شاید اس سے اگلی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ ہو۔ کچھ چیزیں جو امریکہ کی بابت ہمارے علم میں آئی ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ غیر سنجیدہ بیانات دیتے ہیں، بنیادی طور پہ سنجیدہ بیانات ہی ہوتے ہیں وہ، یہ ایک پریشر ٹیکٹس ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی جگہ سے آپ نے بہت زیادہ لیوریج لینا ہو تو آپ ایک پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کو سر کرو، وہ سر نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پہ آپ اپنی لمٹس بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایران بھی اپنی لمٹس جو ہے بڑھا کے بتا رہا ہے، تو دونوں کو اس کو جب تھوڑا وہ کٹ ڈاؤن ہوں گے، یہ کٹ ٹو سائز ہوں گے، تو درمیان میں سے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے آپ وہ کیا نکل آئے سمجھتے گا۔ ہیں کہ امریکہ میں کیونکہ الیکشنز بھی آنے والے ہیں، ایک سیاسی بیانیہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو تیار کرنا ہے، اس حوالے سے وہ بہت دباؤ کا بھی شکار ہے، اور وہ اس جنگ میں قدم تو رکھ چکے ہیں، لیکن اب ایک سیف سائڈ بھی چاہتے ہیں کہ بڑی بآسانی راستے سے نکل جائیں؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں اس میں۔ اول اگر ہم پولیٹیکل کیریئر دیکھتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، انہوں نے اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ وہ پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن بھی لڑیں گے یا کچھ ہوگا۔ مڈ ٹرم کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ ہے نومبر میں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹوٹل اکانومی ہے US کی، دیٹ از بیسڈ آن یہودیزم۔ اسرائیل کنٹرول کرتا ہے وہاں کا پیسہ، زائنسٹ کنٹرول کرتے ہیں، اور انہی کے لابیسٹ ہیں، انہی کے لوگ سینٹرز ہیں، وہ تمام کردار وہاں پہ ادا کرتے ہیں۔ تو اگر وہ خوش ہیں کسی بھی حکومت سے، تو وہ اگلی دفعہ بھی ان کے لیے کوئی نہ کوئی کام اس طرح کا کریں گے کہ ان کو اقتدار میں لانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ابھی بھی یہاں پہ جو ایجنڈا ہے وہ اسرائیل کا ایجنڈا چل رہا ہے، نہ کہ امریکہ کا اپنا ایجنڈا ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اوپر 28 فروری کو جب اٹیک کیا، تو وہ بھی اس وقت بنجمن نتن یاہو جو ہیں انہی کے ایما کے اوپر، انہی سے کنسلٹیشن کے بعد یہ کام کیا گیا تھا۔ تو ابھی تک بھی آپ نے ہرمز کی بندش ہو، یا جو بلاکیڈ کیا ہوا ہے پورے سیز کو اپنے ہرمز کے ارد گرد امریکن فورسز نے، وہ ہو، یا اس کے علاوہ یورینیم افزودگی کا معاملہ ہو، یا جو مختلف پراکسیز ہیں ایران کی مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک میں، یا اسرائیل جو ہے وہ جس طرح سے اٹیکس کر رہا ہے لبنان پہ، ایران پہ، اور دیگر جو وہاں پہ تنظیمیں حماس ہے، حزب اللہ ہے، تو یہ تمام کی تمام دونوں طرف سے اپنے اپنے ان کے گروپس ہیں، ان کے بھی ہیں، اسرائیل کے بھی، ان کے بھی ہیں۔
تو ان تمام کا آپس میں اگر جنگ بندی ہوگی تو تمام گروپس کے اوپر ہوگی. یہ ایک بڑا مین پوائنٹ تھا. پھر یہ تھا کہ کیا جو ہم نے اپنے ہرمز ہے اس کو کس طرح سے کھولنا ہے. ایران ایگریڈ ہے کہ وہ اپنے ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز کھول دے گا اور اسی طرح سے ہی کھلا رہے گا جس طرح جنگ سے پہلے کھلا ہوا تھا. کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا, کوئی کچھ نہیں ہوگا. لیکن ان کی ایک جو اس وقت سب سے بڑا مطالبہ ایک ہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بلاکڈ ہٹایا جائے. جو محاصرہ کیا ہوا ہے اپنے ہرمز کو, اس محاصرے کو ہٹایا جائے. جو ہی محاصرہ ہٹائیں گے ہم جو ہے وہ اپنے ہرمز فوری کھول دیں گے اور ساتھ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر لیں گے. اچھا, اس میں اور بہت سارے پوائنٹس ہیں. اس میں ایسٹس ہیں بہت سارے ایران کے, وہ ڈی فریز ہونے ہیں. اچھا, وہ کون کون سے ممالک میں ہیں, وہاں سے ان کو کس طرح سے ڈی فریز کیا جائے گا. اس کے ساتھ جو ان کی اقتصادی پابندیاں ہیں وہ کس طرح سے ان کے اوپر کیسے اٹھائی جائیں گی, کتنا ٹائم لگے گا. سیکنڈری سینکشنز کب اٹھائی جائیں گی, پرائمری سینکشنز کب اٹھائی جائیں گی, اور فری فار آل جس طرح باقی دنیا تجارت کر رہی ہوتی ہے اس طرح سے کب ایران کو الاؤ ہوگا کہ وہ تجارت کر سکے. کیا اسرائیل جو ہے وہ باز آ جائے گا, وہ حملے کرے گا یا نہیں کرے گا. اصل ضمانت امریکہ کو اسرائیل کی دینی ہے کہ وہ خطے میں دوبارہ بدامنی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی گئی, جس طرح محاصرے کی آپ نے بات کی. اس کے ساتھ ساتھ یورینیم کے حوالے سے جو خبریں ہیں کہ شاید ان پہ دباؤ ہے ایران پہ کہ کسی دوسرے ملک پہ اس کو ٹرانسفر کیا جائے. 900 پاؤنڈز کے قریب شاید ان کی یورینیم تیار ہے, لیکن اس پہ ایران جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہا. اس حوالے سے پاکستان کس طرح سے ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے؟ آپ کس حد تک دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے جو ایران کے سارے ایک شکوک و شبہات ہیں اور امریکہ کے بھی ہیں اس کو کس طرح سے کنٹرول کر کے ٹیبل تک تو پاکستان کامیابی سے لے آیا ہے, لیکن مزید اس میں ریٹن پوائنٹس میں 8 سے 10 جو عام نکات ہیں ان پہ ہم کس طرح سے قابو پا سکیں گے یا کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیے, یورینیم افزودگی کی جو بات ہے وہ ابھی انریچمنٹ اس کا جو لیول ہے وہ اس وقت انریچمنٹ کا جو لیول ہے وہ اس طرح رچ نہیں ہے کہ اسے آپ ویپنز بنا سکیں. وہ ایک افزودگی ضرور ہے, کوئی 40% ہے کہ 45% اس طرح کی یورینیم کی افزودگی ہے. اچھا, وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کسی ملک کو آپ دے دیں. اچھا, ملک کو کس کو دیں؟ وہ ملک کسی کو نہیں دی جا سکتی. نہ وہ ایران امریکہ کو دینے کے لیے تیار ہے, نہ کسی اور ملک کو. اس کا بہترین حال یہ ہو سکتا ہے کہ کنسورشیم بنا دیا جائے, 2-3-4 کنٹریز کا ہو, بیچ میں IAEA ہو, انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو کمیشن ہے وہ بھی ہو, توانائی ایجنسی, اور وہ آپس میں مل کے کوئی ایک ایسا کام کر دیں, اس کو اوور سائٹ کریں, اور اس امبریلا کے نیچے یہ والا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے ان دا لانگ رن. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو روحانی رہنما تھے شہید ہو گئے ہیں, رہبر معظم, انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے ایٹم بم بنانا ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک تو ایٹم بم کے لیے افزودگی نہ پہلے ان کا مقصد تھا نہ اب ان کا مقصد ہے. تو یہ جو یہاں تک کی انفارمیشن, وہ یہ تو مسئلہ جو ہے وہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے, اس میں حل ہونے کے لائق ہے. اور اصل جو آپ نے ہرمز کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو کھولا جائے یا اس کے اوپر ٹیکس نہ لگایا جائے, اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ بلاکڈ ہو. جب نیک نیتی سے انہوں نے کہا ہم کر رہے ہیں, ایران بھی کہہ رہا ہے نیک نیتی سے کر رہے ہیں, تو ابھی تو آج تک آ جانا جو ہے مذاکرات کا, آج لاسٹ ڈے ہے, جو توسیع اگر نہیں ہوتی ہے تو کل سے پھر کچھ اور سلسلے جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. تو آج پاکستان بھی پوری بھرپور کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں سید عاصم منیر, انہوں نے گزشتہ رات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات کی, ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی, ڈسکشنز ہوا. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کے تعلقات بھی ہیں ایران کے ساتھ, اور ان کی ملاقاتیں ٹیلی فونک جو ہیں وہ روزانہ ہو رہی ہیں. ان کنورسیشنز میں سب سے اہم جو محمد باقر کالباف ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہے, اس کے ساتھ رانی جو وزیر خارجہ ہیں عراقچی, ان کے ساتھ گفتگو ہے, مصر کے وزیر خارجہ سے گفتگو ہے, رشیا کے جو اسی حوالے سے تعلقات میں اس وقت پاکستان کے ساتھ وہ بھی رابطے میں ہیں. اس طرح چائنا بھی رابطے میں ہے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس وقت پوری دنیا, ایون کہ یورپ کے بہت سارے ممالک جو کبھی پاکستان کے ساتھ بہت کم رابطہ کرتے ہوتے ہیں, وہ بھی آج ڈے بائی ڈے, آور ٹو آور پاکستان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں معاملات کو, بیکاز دس از اے سپلائی لائن. اور سپلائی لائن کیا ہے؟ یہ لائف لائن ہے. اب جب سے آپ نے ہرمز بند ہوا ہے, اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش سے سب سے اہم جو نقصان میں جو لوگ گئے ہیں وہ سب سے زیادہ نقصان جاپان کو ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ یورپ کو ہو رہا ہے.
یورپ کے بہت سارے ممالک اسی روٹ کو یوز کرتے ہیں. پاکستان کے تو فلیگ لگا ہوتا ہے, ہمیں ہمارا یا تو سامان آنے دیا جاتا ہے. انڈیا کے جہاز وہاں سے ٹریول نہیں کر پا رہے, نہ ہوں گے اس وقت تک, کیونکہ ان کا جو کردار ہے انڈینز نے ہمیں یاد کروانا چاہیے, ایرانینز کو بھی اور باقی دنیا کو بھی, کہ انڈینز نے ایران کا بحری جہاز جو وہاں ٹریننگ کر کے وہاں سے لوگ آ رہے تھے سری لنکا میں ڈبونے میں کردار ادا کیا تھا. یہ ایک کام ہے جو ان کی جانب سے کیا گیا, انڈینز کی جانب سے, اور یہ جب بھی خفیہ دشمن کے طور پر وہ سامنے جب بھی جنگ بندی ہوگی یہ, اور اس کے بعد امن آئے گا, اس کے بعد ایران جو ہے وہ ری تھنک کرے گا اپنے سارے معاملات کو انڈیا کے ساتھ, کیونکہ اتنا بڑا نقصان بحری حملہ, جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ میں نے ایران کی بحریہ ختم کر دی. بنیادی طور پہ تمام وہ مین مرکزی لوگ تھے جو انڈیا کے ساتھ ٹریننگ, انڈیا کے اندر ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے تھے بحریہ کے, ان کو پورے جہاز کو سنک کر دیا اور وہ ڈبو دیا اس کو. تو یہ وہ سب پہلا نقصان تھا, اور اتنا بڑا نقصان ہوا. اب یہ تو اس خطے کے حوالے سے کچھ بات ہو گئی ہے, لیکن ترکی ہو گیا, قطر ہو گیا, مصر ہو گیا, لبنان ہو گیا, سعودی عرب سب سے اہم. اچھا, کچھ ممالک وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ الائنمنٹ ہو گئی ہے, کوئی اسرائیل کی طرف رخ کر رہا ہے, تو کچھ بہت سارے ممالک نے, ایک آدھ ملک کے کسی اور طرف چلے جانے سے کچھ نہیں ہوتا, پورا مشرق وسطیٰ پاکستان کے ساتھ دیکھ رہا ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس صورتحال میں پاکستان کی تمام اپنے اسلامی ممالک سے بھی درخواست ہے, ان کے ساتھ بات چیت میں بھی جو یہ ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں, اور ایک تو آج جو سیز فائر ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں, اور سیز فائر کے ساتھ ہم معاہدے کی طرف آگے بڑھیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور جس طرح سے آپ نے امید دلائی کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں, ان کی کاوشیں کوششیں کامیاب رہی ہیں, اور سیز فائر مزید بھی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور جس طرح سے سینئر صحافی غلام مرتضیٰ صاحب نے بتایا کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو طے ہونے جا رہے ہیں, اور پاکستان کے سر یہ صحرا رہے گا قائم, اور یہ امن مذاکرات ضرور ہوں گے کامیاب. دیکھتے رہیے RAM ڈیجیٹل. مجھے اسما نواز کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آپ سے پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.